اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش کو خاص معجزہ اور اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کی ایک نہایت پاکیزہ اور عبادت گزار عورت حضرت مریم علیہ السلام سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے انہیں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اس بچی کو اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے محفوظ رکھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست بنے۔ قرآن میں ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے پاس تازہ پھل دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ کہاں سے آئے۔ حضرت مریم کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرشتے کی بشارت۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر تم ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہے۔ حضرت مریم کی تنہائی اور ولادت کا وقت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں تو لوگوں سے چھپنے لگیں کیونکہ ان کی قوم انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آخرکار جب ولادت کا وقت آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئیں اور غم سے کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اسی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم والوں نے حیران ہو کر کہا، اے مریم، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بچے سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گود میں بولنا شروع کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی رہوں، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سن کر قوم خاموش ہو گئی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ ایک نوزائیدہ بچہ گود میں بول اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کی نشانیوں کا ظہور تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعلیم دی اور انجیل عطا کی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے ہاتھوں مردے زندہ ہوئے، کوڑی اور اندھے صحت یاب ہوئے، مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا تھا۔ ان کی پیدائش کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر کے یہ بتا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قرآن میں ہے، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہودیوں کا انکار۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جھٹلایا اور ان کی والدہ پر بہتان باندھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاکیزہ قرار دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی والدہ کی عزت کی اور ان کی خدمت کی۔ آسمان پر اٹھایا جانا۔ جب ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرآن میں فرمایا انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ ان کو شبہ ہوا، اور اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوبارہ دنیا میں آمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور تمام انسانوں کو اللہ کی سچی عبادت کی دعوت دیں گے۔ پھر ان کا انتقال ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو، مگر اللہ جس کو چاہے بغیر کسی ذریعہ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ کی وحدانیت، حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح دلیل موجود ہے۔